یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ یہ ایک مطلع شعر اور پڑھ دیتا ہوں پھر اپنے تقریر شروع کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ میری سانسوں کا ترانہ ہے نبی کی مدحت۔ مدحت کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا، اور ظاہر سی بات ہے جو غلام رسول ہے ان کی ہر سانس حضور پاک کی تعریف میں گزرے گی، اللہ کے ذکر میں گزرے گی۔ پڑھوں یہ شعر، آپ لوگ تیار ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ جانے والے ہیں، جانے کا پروگرام نہ بنائیں، ایک سے ایک مقرر تشریف فرما ہے، ان کے خطاب کو بھی سننا ہے کہ میرے سانسوں کا ترانہ ہے نبی کی مدحت، میرے دھڑکنے کا وظیفہ ہے نبی کی مدحت، میرے سانسوں کا ترانہ ہے نبی کی مدحت، میرے دھڑکنے کا وظیفہ ہے نبی کی مدحت، کہ مثل سونا ہے اگر ہمیں دے خدا بند کریم، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے نبی کی مدحت، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے نبی کی مدحت۔ اگر ہم اور آپ حضور پاک علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا رتبہ، ہمارا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی مقرر اگر اپنی تقریر میں اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہے تو اس مقرر کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں نے 40,000 اشعار حضور کی شان میں کہے لیکن پیغمبر کی سیرت کا حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ڈھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ مدح یعنی حضور پاک کی شان میں تعریف کرنا، یہ ابھی بھی باقی ہے۔ قرآن کا کیا اسلوب ہے، حدیث پاک کا کیا انداز ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سب کا یہ محبتوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے ہمیں کون سا سبق دیا، کون سا پیغام دیا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے کس انداز کو اختیار کیا جس کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصدع سنایا۔ اللہ اصحاب پیغمبر سے راضی ہے اور یہ اصحاب پیغمبر اللہ سے راضی ہے۔ جس نے محمد الرسول اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ نے ان کا درجہ بلند کیا۔ ابو بکر پہلے ابو بکر ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانا تو صدیق اکبر بن گئے۔ عمر پہلے عمر ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانا فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان پہلے عثمان
रसूल अल्लाह की अदा को माना, मोहम्मद के अमल को माना, जिसकी वजह से हैदर कर्रार बन गए। सारे सहाबा पहले कुछ भी नहीं, किसी का कोई मकाम नहीं, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत को अपने सीनों में बसाया तो उनका भी मर्तबा बुलंद हो गया और तमाम सहाबा को जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे सहाबा के बारे में फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन असहाबे पैगंबर से राजी है और ये सहाबा अल्लाह की ज़ात से राजी है। आइए जरा गौर करते हैं इन सहाबे किराम के दिलों के अंदर हुजूर पाक से कैसी मोहब्बत थी और आज हमारे दिलों के अंदर कैसी मोहब्बत है। हालांकि कुरान करीम के अंदर खालिक़े कायनात ने सारी की सारी इंसानियत को मुखातब करके फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरा कहना मानो, तुम मेरा इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। आप नबी की बात को माने, अल्लाह आपको पसंद करेगा, गुनाहों को खत्म कर देगा। बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हुब्बुर रसूल मिनल ईमान का बाब बांधा। ताजदार रिसालत इमाम कायनात जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को नकल किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। तुम में से कोई इंसान कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उनके नजदीक मैं उनके माँ बाप से ज्यादा, उनके आलो औलाद से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उनके नजदीक मैं सबसे ज्यादा महबूब न हो जाऊं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदार रिसालत इमाम कायनात जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि उनके माँ बाप और उनके आलो औलाद और सारी कायनात से ज्यादा मैं महबूब न बन जाऊं। अल्लाह के नबी फरमा रहे, सारी कायनात से ज्यादा जब तक कि मुझसे मोहब्बत न करने लग जाओ, उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं कहला सकते। एक सहाबी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। कहने लगे, या रसूलल्लाह, जब मैं अपने बीवी बाल बच्चों के माबैन रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, तो मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत लहरें मारती है। जब आपकी मोहब्बत लहरें मारती है, मैं अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ देता हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ देता हूँ, सारे के सारों को छोड़ करके या रसूलल्लाह मैं आपके दरबार में हाजिरी देता हूँ। और जब आपके चेहरे अनवर का दीदार करता हो तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान हासिल होता है। लेकिन ये तो दुनिया का मसला है कि दुनिया में जब आपकी मोहब्बत लहरें मारती है तो ऐ पैगंबर मैं आपके सामने आ जाता हूँ, आपके चेहरे अनवर को देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जब दुनिया से
بسوں گا اور آپ جنت میں اعلیٰ منزل پر ہوں گے، سارے نبیوں کے بیچ میں ہوں گے، اور مجھے تو پتہ نہیں مجھے جنت بھی ملے نہ ملے۔ پھر جنت ملے تو پھر وہ درجہ حاصل نہ ہو کہ میں آپ کے سامنے آ سکوں، تو وہ جنت ہی میرے لیے کیا جنت ہو جس جنت میں آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو۔ یہ کیا محبت ہے جو وہ صحابی رسول نے حضور پاک کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ بیان کیا، تاجدار رسالت امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس شخص کے ساتھ ہوگا جن سے محبت ہوگی۔ اگر کوئی آدمی علماء سے محبت کرتے ہیں، کل میدان قیامت میں علماء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ کے دل کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی محبت جلوہ گر ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار بھی میسر ہوگا۔ یہ ہے صحابی رسول کا حال۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ جملہ بیان کیا المرء مع من احب، تو ہمارے دل کے اندر اتنی خوشی محسوس ہوئی جتنی خوشی ہمیں کسی اور چیز میں میسر نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت پر ہر چیز کو انسان قربان کر دے۔ صحابہ کرام کی صورتحال دیکھیے، صحابہ کرام ہر چیز کو اللہ کے نبی کی ذات پر قربان کیا، پیغمبر علیہ السلام کی باتوں پر قربان کیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کا رتبہ بلند ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ تبوک کا موقع ہے، تاجدار رسالت امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، اے صحابہ کرام، تم یہاں سے جاؤ اور اپنے گھر سے مال و دولت لے کر آؤ، سب مال و دولت یہاں پر جمع کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں دربار رسالت سے باہر نکلا، میں پورے گاؤں کا چکر لگانے لگا اور میں کہتا تھا کہ ہے کسی کو نوکر کی ضرورت جو مجھے اس سے نوکری کرا لے، مزدوری کرا لے، اور جو ہمیں اجرت ملے وہ دربار رسالت میں پیش کر دوں۔ ایک یہودی جن کا گھر گرا جا رہا ہے، وہ یہودی کہنے لگا کہ آؤ میرے گھر کو درست کر دو۔ چنانچہ وہ اس گھر کو درست کر دیا، اور جب ان کا گھر درست ہوا، جو پیسے ملے وہ پیسہ لے کر دربار رسالت میں پہنچ گئے اور پیغمبر علیہ السلام کے قدم مبارک پر۔ ذرا غور کیجئے، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر تاجدار رسالت علیہ السلام کے پاس آئے، اور دل کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں سیدنا صدیق اکبر سے ثواب کے اعتبار سے پڑ جاؤں گا، کیونکہ آج میں اپنے گھر کا آدھا سامان تاجدار رسالت علیہ السلام کے دربار میں لے کر جا رہا ہوں، لہٰذا میں آج حضرت ابو بکر سے پڑ جاؤں گا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، یعنی تھوڑی ہی دیر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ تاجدار رسالت علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر بتاؤ تو صحیح تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے، باقی ساری کی ساری چیزوں کو یا رسول اللہ آپ کے دربار میں لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر میں تجھ سے کسی بھی چیز میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر جو اللہ کے نبی علیہ
قربان کرنے کو تیار ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ نبی کے عشق میں ڈوبے عبادت اور ہی کچھ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ نبی کے عشق میں ڈوبے عبادت اور ہی کچھ ہے، بہت ہے نعمتیں لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے۔ ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کی نظر آسمان کے ستاروں کے اوپر پڑتی ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگتی ہے کہ یا رسول اللہ ذرا آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آسمان پر 14ویں کا چاند ہے، اتنے ستارے جھلملا رہے ہیں، ذرا بتائیں دنیا کے اندر کیا کوئی ایسا بھی انسان ہوگا جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں، وہ عمر کی ذات ہے، وہ حضرت عمر کی ذات ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ اماں عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ بتاؤ تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید میرے اس سوال پر میرے باپ ابو بکر کا نام آئے گا، لیکن آپ نے حضرت عمر کا نام لیا اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا رتبہ اونچا، ابو بکر کا رتبہ بلند، ابو بکر نے جو رات میرے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے اس ایک رات کا حضرت عمر کی ساری زندگی کی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فلک پر جتنے تارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی، فلک پر جتنے تارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی، مگر صدیق اکبر کی فضیلت اور ہی کچھ ہے، مگر صدیق اکبر کی فضیلت اور ہی کچھ ہے۔ کائنات میں سب سے اونچا رتبہ اور سب سے اونچا مرتبہ اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ جماعت انبیاء کرام کا ہے۔ اس کے بعد سارے نبیوں کے بعد اگر کسی کا رتبہ کسی کا مقام ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین کا اور اس کے بعد سارے صحابہ کا مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کا رتبہ بلند کیا، ابو بکر کا مرتبہ بلند کیا۔ یہ ایسے ہی نہیں، میرے باتوں کی طرف توجہ ہے، زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا لیکن جتنی دیر بول رہا ہوں آپ کی تھوڑی توجہ ہو، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے بہت زیادہ بے انتہا پیغمبر اسلام سے محبتیں کی ہیں۔ سارے صحابہ نے محبتیں اللہ کے نبی سے کی، لیکن ابو بکر کی محبت ہی کچھ اور ہے۔ تاجدار رسالت امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے پیغمبر کا انتقال ہوا اس وقت سارے کے سارے صحابہ کے اندر کھلبلی مچ گئی، سارے صحابہ پر غموں کا سیلاب امٹ پڑا، قیامت ٹوٹ پڑی، سارے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، سارے صحابہ کی چیخ و پکار شروع ہونے لگے۔ اے لوگوں اگر کسی کا پاپ مر جائے تو پاپ کے مرنے پر اتنا غم نہیں ہوگا جتنا حضور پاک علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے پر امت مسلمہ کو غم ہوا۔ سارے کے سارے صحابہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، یہاں تک کہ حضرت مولانا
رخصت ہوئے صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں صحابہ کی ٹولیاں جمع ہیں. سارے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو اس قدر ہے, پورے سالوں قطار ہو کر کے پورا کپڑا ان کا بھیگتا جا رہا ہے. صحابہ کرام کے اوپر غموں کا سیلاب امٹ پڑا ہے. ایسے وقت میں جب سارے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جدائی کے صدمے میں چور ہیں, حضرت فاروق اعظم کو کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے. حضرت فاروق تلوار نیام سے باہر کھینچ کر کے میدان میں آ گئے. حضرت فاروق کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے سامنے یہ کہا کہ تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے, میں ان کی گردن اڑا دوں گا. یہ محبت کی علامت کہ صحابہ پر غموں کے آثار نمایاں ہونے لگے, غموں کا پہاڑ ٹوٹنے لگا, یہ محبت کی علامت ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ بعض وہ صحابی جو اللہ کے نبی کی جدائی کے صدمے کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر کے پار چلے گئے, وہ بلال حبشی جن کے دل میں اللہ کے نبی کی الفت و محبت پیوست و منجمد ہے. حضرت بلال حبشی ملک شام کا سفر کر لیے اور وہیں رہنے لگ گئے. روایت میں آتا ہے ایک رات تاجدار رسالت علیہ السلام خواب میں آئے اور کہنے لگے اے بلال آخر یہ کیا بات ہے, یہ کیسی سخت مہری ہے کہ آخر تم میرے مدینے کو چھوڑ کر کے مکہ حبشہ کی طرف آ گئے, ملک شام کی طرف آ چکے ہو. آخر یہ کیا بات ہے کہ تو نے میرے مدینے کو چھوڑ دیا. بہت دنوں کے بعد حضرت بلال حبشی رات کے وقت میں یہ خواب دیکھتے ہیں, فوراً سفر کرنا شروع کرتے ہیں اور مسجد نبوی پہنچتے ہیں. مسجد نبوی جب پہنچے سارے صحابہ جمع ہو گئے اور صحابہ کرام کا عشق, صحابہ کی محبت کتنی زیادہ. صحابہ اور بہت سارے احباب کہنے لگے اے بلال ذرا محمد الرسول اللہ کے زمانے والی اذان کو سناؤ, پیغمبر کے زمانے والی اذان کو سناؤ. حضرت بلال کہنے لگے کہ میں اذان نہیں دے سکتا. سارے کے سارے صحابہ اور سارے لوگوں نے حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسن و حسین کو تیار کیا. وہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی بات رکھ لی جائے. ذرا محبت دیکھیے صحابہ کے دلوں کے اندر محبت کتنی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت حسنین کریمین کو تیار کیا. حضرت حسن و حسین تاجدار رسالت علیہ السلام کے اس بلال سے کہنے لگے کہ اے بابا بلال ذرا میرے لالا کے زمانے کی اذان تو سنائیے. حضرت بلال تیار ہو جاتے ہیں, اذان دینے لگتے ہیں, اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں. مکے کے اندر سارے کے سارے گھروں سے لوگ باہر آنے لگ گئے کہ یہ بابا بلال آ گئے, محمد الرسول اللہ کے زمانے کے مؤذن تشریف لا چکے ہیں. آج ان کے اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. سب کے سب حضرت بلال کی اذان کی آواز سننے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل پڑے. حضرت بلال اذان دے رہے ہیں, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. صحابہ نے انہیں پانی پلایا, دودھ پلایا. جب ہوش آیا تو حضرت بلال سے صحابہ کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے, کیوں آپ بے ہوش ہو گئے, ذرا جواب سنیے اس عاشق رسول کا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب میں محمد الرسول اللہ کے زمانے میں کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو میرا نبی میرے سامنے آ جایا کرتے تھے. آج جب میں نے پیغمبر کا نام مبارک لیا میری نظروں سے اوجھل ہے, جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر
سکا اور میں زمین کے حوالے ہو گیا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کتابوں میں آتا ہے ایک صحابی رسول جو ہل چلا رہے ہیں، اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ صحابی فوراً اپنے بیل کو چھوڑتے ہیں اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، دیہاتی صحابی وہ کہنے لگتے ہیں، اے اللہ میری آنکھ کو نابینا کر دے کہ میں کسی کو نہ دیکھوں، اے اللہ میرے کان کو بہرا کر دے۔ کسی نے کہا کہ اے صحابی رسول آخر کیا بات ہے، تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ جس آنکھ نے محمد الرسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کے چہرے کے اوپر پڑے گے، تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی اس آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ کان ہے جس آنکھ نے محمد الرسول اللہ کی باتوں کو سنا ہے، اب جب پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے اس کان کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا محبت تھی، غلام رسول ہونے کا کیا حق ادا کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت علیہ السلام کو بستر پر لٹایا گیا ہے۔ حضرت صدیق آئے اور صدیق اکبر، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر آئے، فجاء ابو بکر وکشف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلوا۔ حضرت ابو بکر آئے اور چہرے سے پردے کو ہٹایا، پیغمبر علیہ السلام کے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہنے لگے، اے میرے آقا، تیرا دنیا میں آنا بھی پاک تھا، تیرا دنیا سے جانا بھی پاک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جب وفات کا وقت آیا، حضرت ابو بکر نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ جب میں دنیا سے وفات کر جاؤں تو مجھے غسل دینے کے بعد، میرا جنازہ غسل دینے کے بعد مجھے گھاٹ پر رکھ کر کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اقدس کے دروازے پر رکھ دینا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے روضے کا دروازہ کھل جائے تو مجھے محمد الرسول اللہ کے بازو میں لٹا دینا۔ روایت میں آتا ہے ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام کے روضے کے سامنے لایا گیا۔ انشق القفل وفتح الباب، ابو بکر صدیق کو روضے کے دروازے کے سامنے لایا گیا۔ اچانک تالا پھٹ جاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، آواز آتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو۔ یعنی پوری زندگی بھر حضرت سیدنا صدیق اکبر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، لہذا ابو بکر کو محمد الرسول اللہ کے بازو میں لٹایا جائے۔ بتلائیے کیسے کیسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے تاجدار رسالت علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ غار ثور کا وہ واقعہ بھی یاد کیجئے۔ غار ثور کے مقام پر جب چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے تاجدار رسالت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا پاؤں تھک رہا ہے اوپر چڑھنے سے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ آپ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا کر اوپر پہنچایا گیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت ابو بکر اندر جاتے ہیں، سارے کمرے کو یعنی اس کمرے کو صاف و شفاف کر دیا۔ ایک بل رہ گیا جس بل کے اوپر حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ اس بل کے اندر اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں اس پر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ بیان کیا۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں گویا کہ وہ منظر ایسا تھا کہ ابو بکر کی گود رحل کے مانند ہے، محمد الرسول اللہ کا سر مبارک قرآن کے مانند ہے۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے چہرے نبوت کا دیدار کر رہے ہیں، گویا قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکمل قرآن کان خلقہ القرآن، پیغمبر کی ایک ایک ادا کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ ذرا محبت کا انداز دیکھیے، حضرت ابو بکر اس بل کے اوپر اپنا پاؤں رکھے ہوئے، محمد الرسول اللہ آرام فرمائے۔ جب وہ زہریلا سانپ ڈس لیتا ہے، حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کو جھنجھش نہ دیا، حرکت میں نہ لایا کہ کہیں میرے محبوب کی نیند کو، میری محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، پریشانی نہ ہو۔ لیکن تکلیف تو تکلیف ہے، حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں وہ آنسو گر سکتا تھا زمین پر بھی، وہ آنسو کپڑے پر بھی گر سکتا تھا، لیکن وہ آنسو نہ زمین پر گرا نہ کپڑے پر گرا، گرا تو کہاں گرا؟ محمد الرسول اللہ کے رخسار مبارک پر گرا۔ واہ ماشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر ہے، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر ہے، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ حضرت ابو بکر کے آنکھ کا وہ آنسو گویا شبنم اور پیغمبر علیہ السلام کا سارے نبوت گلاب۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت، جو میں نے اس محبت کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اتنا وقت نہیں، پتہ نہیں کب تک بولنا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے پاس ایک یہودی کا مقدمہ آتا ہے، یہودی اور منافق یہ دونوں کی آپس میں کسی چیز میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، یہودی حق پر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے جو حق پر ہو ہم ان کے اوپر فیصلہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ ایک یہودی کا مقدمہ آتا ہے، یہودی اور منافق یہ دونوں کی آپس میں کسی چیز میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، یہودی حق پر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے جو حق پر ہو ہم ان کے اوپر فیصلہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرے مسلک کو ماننے والا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، انصاف ہر شخص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آؤ قرآن کا اسلوب دیکھو، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور لا يجرمنكم اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ
دشمنی اس حد تک نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ یہودی عیسائی اسلام کا کٹر دشمن ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حق پر کون ہے، یہودی حق پر ہے، پیغمبر نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. اب یہ منافق سوچنے لگا کہ حضرت عمر اس بات میں بہت سخت گیر ہے، یہودیوں کے سلسلے میں بہت سخت ہے، لہٰذا یہ مقدمہ حضرت فاروق اعظم کے دربار میں پہنچایا گیا. یہ منافق اور یہودی دونوں کے دونوں سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے. حضرت فاروق اعظم فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اتنے میں وہ منافق کہتا ہے کہ اے عمر ذرا سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا. اس لیے وہ یہودی کہتا ہے کہ اے عمر ذرا سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا، محمد الرسول اللہ نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا. حضرت فاروق اعظم کی محبت کا انداز دیکھیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب یہ محمد الرسول اللہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا تو گویا یہ میرے فیصلے، گویا حضرت عمر یعنی میں ان کا کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. تلوار لائے اور ان کی گردن اڑا دی اس منافق کی، اور کہا کہ تو نے میرے محمد الرسول اللہ کی بات کو نہیں مانا، پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانا. اسی کو پتہ نہیں، یہ فاروق دلکش ایک شاعر ہے جنہوں نے کہا دل فاروق اعظم ہے کتنا ہنسے جو نبی کی نہ مانے وہ مومن نہیں. دل فاروق اعظم ہے کتنا ہنسے جو نبی کی وہ مومن نہیں. فیصلہ پر نبی کے جو راضی نہ ہو ہم کو اس آدمی کی ضرورت نہیں. حضرت فاروق اعظم یہ خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ. اور صرف میں چاروں خلیفہ کی ایک محبت کی جھلک پیش کر کے رخصت ہو جاؤں. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے گھر پر حاضری دیں، آپ میرے گھر پر آج دعوت قبول فرما لیں. تاجدار رسالت علیہ السلام کچھ صحابہ کو ساتھ میں لے کر حضرت عثمان کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی آگے آگے چل رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے قدم مبارک کو دیکھتے دیکھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ گھر پر پہنچ جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے دوسرے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے حضرت عثمان سے یہ پوچھئے کہ آخر وہ کیا دیکھتے آگے آگے بڑھ رہے تھے، وہ کیا دیکھتے جا رہے تھے، آپ کے قدم مبارک کی طرف بار بار نظر اٹھا رہے تھے. اللہ کے نبی نے بلایا اور حضرت عثمان سے کہا اے عثمان ذرا بتاؤ کیا بات ہے، تو نے کیا دیکھا. حضرت عثمان کیا محبت بھرے الفاظ میں کہتے ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی دنیا کا کسی ملک کا وزیر اعظم کسی کے گھر پر اگر دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اس گھر کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن میرے پاس ساری کائنات کے سردار، دونوں جہاں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، خلاصہ کائنات آج میرے گھر کی طرف رواں دوا ہے. میں آج یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک کو دیکھتا جا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے یہ سوچا کہ اتنی بابرکت ہستی، اتنی مقدس ہستی آج میرے گھر کی طرف جا رہی ہے، تو آج کیوں نہ پیغمبر کے ایک ایک قدم کے اوپر میں غلام کو آزاد کر دوں. یہ ہے حضرت عثمان غنی کی محبت. آج ہم اور آپ حاتم طائی کی سخاوت کا
چرچا کرتے ہیں کہ حاتم طائی واقعتاً کتنا سخی تھا، بہت بڑے سخی تھے، اب واقعتاً سخی تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے بہت سنتے ہیں حاتم طائی کے قصے مگر لوگوں، بہت سنتے ہیں حاتم طائی کے قصے مگر لوگوں، میرے عثمان کی رنگ سخاوت اور ہی کچھ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہی کچھ اور۔ اب اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حیدر کرار کہا جاتا ہے، شیر جرار کہا جاتا ہے، ذوالفقار کہا جاتا ہے، حضرت علی مرتضی کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے اپنی محبت کا انداز بھی پیش کیا۔ فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ اللہ کے نبی اپنی محبت کا اظہار حضرت علی مرتضی سے کیا۔ حضرت علی کا ایک رتبہ، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ، اور حضرت علی نے بھی یہ سمجھا کہ میں محمد رسول اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو مانا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی بات چل رہی تھی، حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح، محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد اسلام کا خلیفہ کن کو بلایا جائے؟ لوگ کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ ذرا غور کریں، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے علی ذرا بتاؤ اسلام کا پہلا خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جنہیں دین کا خلیفہ بنایا، یعنی پیغمبر علیہ السلام جب حالت مرض میں تھے، اللہ کے نبی نے ابو بکر کو آگے بڑھایا، اے ابو بکر آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ۔ جب دین کا خلیفہ تو وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے خلیفہ رہیں گے، یعنی اسلام کے خلیفہ رہیں گے، ہمارے امیر المؤمنین رہیں گے۔ حضرت علی المرتضی کی محبت کا اندازہ کیجئے۔ تاجدار رسالت علیہ السلام ہجرت کی رات، سارے کے سارے مکہ کے دشمنان اسلام تاجدار رسالت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، چاروں طرف سے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کو گھیر رکھا ہے کہ آج محمد جب اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، الیاذ باللہ آج میں انہیں جان سے ختم کر دوں گا، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی لا تحزن ان اللہ معنا۔ پیغمبر علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، ایک مٹھی مٹی لیا اور اوپر پھینک دیا، ایک آندھی طوفان آیا، اللہ کے نبی باہر نکل گئے۔ حضرت علی سے فرمایا اے علی آج تم میرے بستر پر آرام کرو، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، لہذا آج میرے بستر پر آرام کرو۔ ذرا غور کریں، کیا حضرت علی کو پتہ نہیں تھا کہ آج میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے دشمنان اسلام؟ کہیں صبح کا وقت آئے اور ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن اندر گھس کر سمجھ جائے کہ یہی محمد ہے اور میرا خاتمہ کر دے، لیکن علی یہ سوچ رہے ہیں آج میں اپنے محمد رسول اللہ کی محبت پر اپنی جان کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے، اور بلا خوف و خطر حضرت علی المرتضی اس پر آرام کرنے لگ گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی عظمت کو صحابہ نے مانا اور صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو قبول کیا۔ اللہ کے
کے نبی کے سارے صحابہ پیغمبر علیہ السلام کو دل سے ماننے والے، پیغمبر کے ایک ایک اشارے پر قربانی دینے کو تیار، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا رتبہ بلند کیا۔ میرے آقا کی عظمت ہی کچھ اور ہے، اپنوں نے تو اپنوں نے بلکہ غیروں نے بھی محمد رسول اللہ کی عظمت کا اقرار کیا۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے کہ ہندو تو میں ضرور ہوں، کافر نہیں ہوں میں، حاصل مجھے بھی دولت عشق رسول ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو میں مانتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ عظمتوں کے مالک ہے۔ بس آپ حضرات سے مختصر یہ بات کہنا چاہتا کہ سارے صحابہ جس طریقے سے پیغمبر کی ادا کو اپنی زندگی میں اتارا، ایسے ہی ہم سب آدمی صرف زبان سے کہنے والے نہ بنے، لوگ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ ہماری چال ڈھال، ہمارا ہر جز، ہمارے جسم کا ہر عضو یہ بتلائے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔